آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے سحر یعنی جادو کے بارے میں۔ جادو کیا ہے، یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو کی ایک اور تعریف یہ بیان کی جاتی ہے: سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ کیونکہ جادوگر باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے، گویا وہ اس کو اصل حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے اور بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سحر کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اول دھوکہ اور بے حقیقت تخیلات پر بولا جاتا ہے۔ سحر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ سحر کی تعریف بعض علماء نے یہ کی ہے کہ سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو۔ ایک قول یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیرت زدہ ہو جائیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سحر کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: سحر ہر اس کام کے ساتھ خاص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس کو اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور اس میں دھوکہ دہی کا عنصر نمایاں ہو۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم اور الفاظ کا نام ہے جن میں بولا یا لکھا جائے یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کسی شخص کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، بیوی کے قرب سے عاجز بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت یا محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جادو خبیث روحوں کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے، اس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ اس کے لیے جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ کام انجام دیتا ہے اور شیطان ان کاموں کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ مختلف وسائل بروئے کار لاتا ہے۔ کچھ قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، کچھ وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں یعنی غسل کرتے ہی نہیں۔ کچھ جادوگر شیطان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور انہیں بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتے ہیں، پھر ان جانوروں کو ایسی جگہوں پر پھینکا جاتا ہے جو شیطان خود مقرر کرتا ہے۔ وہ خود بتاتا ہے کہ ان جانوروں کو فلاں جگہ پھینکاؤ۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بعض اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ کچھ جادوگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں کفریہ الفاظ لکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا شیطان جادوگر سے پہلے کوئی حرام کام کرواتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ اس طرح جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا فرما بردار ہوگا اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا۔ اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرے گا تو شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافرمان بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان اور جادوگر ایسے ساتھی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں۔ جب آپ کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام باتیں یقیناً درست معلوم ہوں گی، کیونکہ اس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا اس طرح چھایا ہوتا ہے جیسے وہ سیاہ بادل ہو۔ اگر آپ کسی جادوگر کو قریب سے جانتے ہیں
تو یقیناً اسے پریشانیوں میں گھرا ہوا پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی تنگ آیا ہوا ہوگا۔ اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ شیطان خود اس کی بیوی، بچوں کو اکثر و بیشتر تکالیف پہنچاتا رہتا ہے اور ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی ہی رہے گی۔ جادو کا ہو جانا برحق ہے، لیکن چند ایسی حفاظتی تدابیر ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف انسان جادو اور شیطانی شرارتوں سے محفوظ رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر محافظ متعین رہے گا انشاءاللہ۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک محافظ مقرر رہے گا اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ گھر میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی۔ یہ دونوں وہ عظیم صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان اور جادوگروں کے باطل ہتھ کنڈے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں بقرہ و آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ دونوں اس حال میں آئیں گی گویا دو بادل، دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت، اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ احادیث ہر مسلم کو اس بات کا درس دیتی ہیں کہ اسے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ جادو اور شیطانوں کے شر سے بچاؤ کے لیے یہ ایک انمول قدرتی تحفہ ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سورۃ البقرہ مکمل تلاوت کی جائے، لیکن اگر فرصت ساتھ نہ دے تو سورۃ البقرہ کی وہ 10 آیات ضرور تلاوت کرنی چاہیے جن کے متعلق سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس آدمی نے رات کے وقت سورۃ البقرہ کی 10 آیات تلاوت کی، صبح ہونے تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ 10 آیات یہ ہیں کہ ابتدائی 4 آیات، اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی 2 آیات، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات جو للہ ما فی السماوات سے شروع ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔